ایک اور لے جائیں. سورہ نمل میں وہ جو جنات پیش ہوتے ہیں نا حضرت سلیمان علیہ السلام وہ تخت بلقیس کے لیے، تو قال عفریت من الجن، ایک بڑا دیو ہیکل جن بولا کہ میں آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے ہی وہ لے آؤں گا. تو اب وہ عفریت کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا ہوا ہے ایک خبیث جن بولا. تو جو انبیاء کی مجلس میں انبیاء کے یعنی صحبت یافتہ جن ہیں جو انبیاء کی خدمت پہ مامور ہیں، ان کو یعنی صحابی جن کو خبیث کہا ہوا ہے. ایلو دو لے جاؤ پھر آج تحفے، ایلو دو لے جاؤ پھر آج تحفے. تحفے میں وہ بھی گمراہی اگر تحفے میں بھی دی جائے نا انجینئر، تب بھی قبول نہیں کی جا سکتی. تو تمہارے اس گمراہی کے تحفے کو اپنے پاس رکھو اور میری بات سنو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے عفریت کا ترجمہ خبیث جن اس لیے کیا کیونکہ عربی میں عفریت خبیث ہی کو کہا جاتا ہے. دلیل سنیے اور آخر تک سنیے گا، کیونکہ آخر میں بخاری شریف سے بھی ثابت کیا جائے گا کہ عفریت کا معنی کیا ہے. لیکن اس سے پہلے چند آسان دلائل سن لیجئے. یہ ہے لسان العرب، دنیا کی سب سے بہترین، مشہور اور معتمد عربک ڈکشنری. اس میں عفریت کا معنی دیا ہے وَعِفْرِيتٌ بَيِّنُ الْعَفَارَةِ خَبِيثٌ مُنْكَرٌ داہن. خبیث کا معنی تو آپ جانتے ہیں، خبیث ہی ہے اردو میں بھی. داہن کا معنی، داہن اس شخص کو کہتے ہیں جو چالاکی کے ساتھ مکر و ہیلا کرتا ہو. تو بات ہی ختم ہوگی. لسان العرب کے اندر عفریت کا معنی خبیث ہی دیا ہے. لیکن ان ڈکشنریوں کا استعمال ہم تو ان جیسے انجینئروں کے لیے کر رہے ہیں جو تفسیر کو نہیں مانتے ہیں، ورنہ تو قرآن سمجھنے کے لیے ہم ڈکشنری کا نہیں بلکہ تفسیر کا سہارا لیتے ہیں. لیکن یہ انجینئر یہ تو لوگوں کے بیچ تفسیر کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں. ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں، ڈنڈی جب بھی ماری جاتی ہے وہ تفسیر میں. تفسیر میں ڈنڈی نہیں ماری جاتی انجینئر صاحب. تفسیر کے اندر تو قرآن کو صحیح معنی میں سمجھایا جاتا ہے. اگر آپ تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے نا تو آج اس گمراہی کے عالم میں نہ ہوتے. کہیں کسی تفسیر کی کتاب میں کوئی غلط واقعہ موجود ہے تو اس لیے ہے کہ مفسرین ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایسا بھی ایک واقعہ مشہور و مروی ہے، اور یہ بات علماء پر چھوڑی جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ جو مشہور واقعات ہیں اس میں سے صحیح کون سا ہے اور غلط کون سا. تو کسی غلط واقعے کو دیکھنے کی وجہ سے آپ تفسیر ہی کو چھوڑ دیں گے تو آپ تو گمراہ ہو جائیں گے، جس طرح یہ انجینئر صاحب گمراہ ہو رہے ہیں. تو سامعین اکرام، آپ قرآن ہمیشہ تفسیر کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ دیکھیے گا کہ مفسرین علیہم الرحمہ کیا فرماتے ہیں اس آیت کے بارے میں. تو آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہے تفسیر البیضاوی، دنیا کی بہت مشہور اور معتمد تفسیر ہے، تمام مدارس میں پڑھائی بھی جاتی ہے. اس آیت کی تفسیر میں امام بیضاوی لکھتے ہیں کہ قال عفریت خبیث مارد. امام بیضاوی نے بھی عفریت کو خبیث ہی لکھا ہے. آگے فرمایا لِأَنَّهُ يُقَالُ لِلرَّجُلِ الْخَبِيثِ، کیونکہ عفریت تو اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خبیث ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی انجینئر صاحب؟ آگے سنیے. یہ ہے تفسیر ابن کثیر. اس میں امام ابن کثیر، امام مجاہد رحمت اللہ علیہ جو تابعین میں سے مشہور ہستی ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین سیکھا، آپ کا قول نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں قال عفریت من الجن قال مجاہد ای مارد من الجن. مارد کا مطلب ہے سرکش، باغی اور نافرمان. ایسے شخص کو خبیث ہی کہا جائے گا نا. ٹھیک ہے. یہ ہے تفسیر الکبیر، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے. اس تفسیر میں امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ فالعفریت من الرجال الخبیث المنکر ومن الشیاطین الخبیث المارد. انسانوں میں سے عفریت اس شخص کو کہا جاتا ہے جو خبیث و منکر ہو، اور جنات میں سے عفریت اس کو کہا جاتا ہے جو خبیث و مارد ہو، یعنی کہ سرکش ہو، باغی ہو. تو بات ایک دم کلیئر ہے انجینئر صاحب. تمام مفسرین اعلیٰ حضرت کے ساتھ ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے ان ساری تفسیروں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عفریت کا ترجمہ کیا ہے. کاش تم قرآن کو تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے انجینئر صاحب، تو آج یہ نوبت نہیں کھڑی ہوتی، تم ہدایت پر ہوتے.
تو آپ بھی اس بات کا خیال رکھیے سامعین اکرام کہ قرآن کو ہمیشہ تفسیر کے سہارے کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. قرآن کو کبھی بھی ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرنے سے گمراہی کا ڈر ہے. لیکن یہ انجینئر یہ غلط فہمی پھیلائیں گے، یہ جھوٹا الزام لگائیں گے علماء پر، کہیں گے کہ علماء اکرام قرآن کو ڈائریکٹ سمجھنے کی کوشش کرنے سے اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ ان کا دھندا خراب ہو جائے گا. کیسا دھندا انجینئر؟ یہ تم علماء اکرام پر جھوٹا الزام بے جھجک ہو کر کیسے لگا لیتے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال تمہارا معاملہ اللہ کو سونپتے ہیں. سامعین اکرام، قرآن کو ہمیشہ تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ہم ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنے سے اس لیے روکتے ہیں کیونکہ ہمیں ڈر ہے، ہمیں آپ کی پرواہ ہے. ہمیں یہ ڈر ہے کہ آپ کہیں کوئی غلط معنی نہ سمجھ لیں اور گمراہی میں نہ چلے جائیں. اگر دھندے کی بات کرتے ہیں تو ہاں، جب لوگ گمراہی میں جاتے ہیں تو یقیناً ہمارا دھندا خراب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا دھندا ہی لوگوں کو گمراہی سے بچانا اور لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خبیث تھا؟ تو یہ اعلیٰ حضرت سے کوئی پوچھے کہ یہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ خبیث تھا؟ کیسے پتہ چلا؟ لسان العرب سے پتہ چلا، تفسیر البیضاوی سے پتہ چلا، امام مجاہد جو تابعین میں مشہور ہستی ہیں آپ کے قول سے پتہ چلا، تفسیر ابن کثیر سے پتہ چلا، امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر الکبیر سے پتہ چلا، اور صحیح البخاری سے پتہ چلا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ ان عفریتا من الجن تفلت علی البارحة لیقطع علی صلاتي فامکننی اللہ منه فاخذته فاردت ان اربطه على ساریة من سوار المسجد حتى تنظروا الیہ کلکم فذکرت دعوة اخی سلیمان رب اغفر لی وهب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی فرددته خاسئا. حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کیا کہ کل رات جنات میں سے ایک عفریت یعنی کہ ایک خبیث جن میرے پاس آیا اور میری نماز کو توڑنا چاہا، لیکن میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے اس کو باندھنا چاہا تاکہ تم سب اس کو دیکھ سکو. لیکن تب مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اے میرے رب مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو. تب میں نے اسے چھوڑ دیا اور جانے دیا. تو سامعین اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو توڑنے کے لیے جو آئے، ایسا جن تو نیک جن نہیں ہو سکتا ہے نا، برا جن ہی تو ہوگا. اور مزیدار بات یہ ہے کہ اسی حدیث کے فوراً بعد بخاری شریف ہی میں عفریت کا معنی بھی دے دیا گیا ہے. عفریت کا معنی لکھتے ہیں عفریت متمرد من انس او جان. عفریت چاہے وہ انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے، اس شخص کو کہا جاتا ہے جو متمرد ہو. اور متمرد اور مارد دونوں ایک ہی روٹ ورڈ سے نکلتے ہیں، ایک ہی مصدر سے نکلتے ہیں. اور مارد کا معنی تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ سرکش، باغی اور نافرمان ہے مارد کا معنی. تو متمرد کا معنی بھی وہی ہے، جو سرکش ہو، باغی ہو، نافرمان ہو، اس کو خبیث ہی تو کہا جائے گا نا. آگے سنیے، اس حدیث کی شرح میں امام ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں کہ قال ابن عبد البر، ابن عبد البر فرماتے ہیں الجن علی مراتب، جنات تو کئی قسم کے ہوتے ہیں. فإن خالط الانس قیل عامر، جنات میں سے جو انسانوں کے ساتھ میل ملاپ کرتا ہو اسے عامر کہا جاتا ہے. فمن تعرض منهم للصبيان قیل ارواح، جنات میں سے جو چھوٹے بچوں کو آ کے چھیڑتے ہیں ان کو ارواح کہا جاتا ہے. فمن زاد فی الخبث قیل شیطان، جنات میں سے جس کی خباثت زیادہ ہو اس کو شیطان کہا جاتا ہے. فإن زاد علی ذلک قیل مارد، اور شیطان سے بھی زیادہ اگر کسی کے اندر خباثت ہو تو اسے مارد کہا جاتا ہے. فإن زاد علی ذلک قیل عفریت، اور اگر کسی کے اندر مارد سے بھی بڑھ کر خباثت ہو تو اس کو عفریت کہا جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا انجینئر صاحب کہ اعلیٰ حضرت نے کس قدر تحقیق کر کے اس کا ترجمہ کیا ہے عفریت کا کہ وہ خبیث جن تھا. تو جو انبیاء کی مجلس میں انبیاء کے یعنی صحبت یافتہ جن ہیں، جو انبیاء کی خدمت میں مامور ہیں، ان کو یعنی صحابی جن کو خبیث کہا ہوا ہے. تو انجینئر صاحب
اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ جھوٹا الزام لگانا بند کیجیے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی نبی کے صحابہ کو خبیث کہا ہے. نعوذ باللہ، یہ کھلا الزام ہے انجینئر صاحب. آپ تو فتنہ مچا رہے ہیں، یہ بد اخلاقی ہے، اس سے باز آ جائیے ورنہ یہ اخلاق آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑیں گے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں جو جنات تھے، جب تک سلیمان علیہ السلام یا قرآن یا حدیث یہ نہ بتائے کہ کون سا کافر جن تھا کون سا مسلمان جن، آپ خود کس طریقے سے نیگیٹو یعنی اپروچ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ آپ کو تو پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے. اور پھر وہ اپنی خدمات پیغمبر کے وقت کے پیغمبر کے لیے پیش کر رہے ہیں اور آپ اسے کہہ رہے ہیں خبیث جن. یہ تم سے کس نے کہہ دیا انجینئر کہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں صرف نیک جن رہا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں تو ہر طرح کے جن رہتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ سلیمان علیہ السلام نے خدا سے ایک دعا مانگی تھی جس کا ذکر سورہ صاد میں آیا ہے. فرمایا رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو. تو اس دعا کی وجہ سے رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے بہت ساری چیزوں کو مسخر کر دیا تھا، جیسے ہوا، پرندے اور بہت ساری چیزیں. اور آگے سورہ صاد میں یہ بھی فرمایا کہ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، اور شیاطین کو مسخر کر دیا، ہر طرح کے غوطہ خور اور معمار. اور آگے فرمایا وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، اور دوسرے جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. بیڑیوں میں جکڑے ہوئے اس لیے تھے انجینئر کیونکہ وہ شرارت کرتے تھے. اور اس بات کو تمہارے جو مجدد ہیں مودودی صاحب، انہوں نے بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے مقرنین فی الاسفاد کا ترجمہ کیا پابند سلاسل شیاطین، اور شرح میں لکھا پابند سلاسل شیاطین سے مراد وہ خدمتگار شیاطین ہیں جنہیں شرارت کی پاداش یعنی کہ شرارت کی وجہ سے مقید کر دیا جاتا تھا. تو انجینئر صاحب، سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں شرارت کرنے والے بھی موجود تھے. اور صرف اتنا ہی نہیں، وہ جو مشہور واقعہ ہے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 14 میں بھی آتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام جنات سے بیت المقدس کی تعمیر کروا رہے تھے تو اپنا عصا لے کر یوں کھڑے ہو گئے اور اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی گئی. تو جنات لیکن یہی سمجھتے رہے کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اور وہ کام میں لگے رہے. بہت دن بعد، تفسیر میں آتا ہے کہ لگ بھگ 1 سال بعد، جب دیمک نے اس عصا کو کھا لیا تب جنات کو یہ پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات تو ہو چکی ہے. تب جنات نے کہا کہ اللو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر وہ غیب جانتے یعنی کہ پہلے سے جان جاتے کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات تو ہو چکی ہے تو ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے عذاب میں مبتلا نہ رہتے. ذلت کا عذاب. انجینئر صاحب، نبی کی تسخیر میں رہنا، سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں رہنا، آپ کی صحبت میں رہنا اگر کسی کے لیے ذلت کا عذاب کہلاتا ہو تو ایسے جن تو اچھے جن نہیں ہو سکتے نا انجینئر. اور ویسے تو وہ لوگ بیت المقدس کی تعمیر فرما رہے تھے، جو بیت اللہ ہے، جس کی تعمیر کرنا سعادت کی بات ہے. اگر بیت المقدس کی تعمیر کرنا کسی کے لیے ذلت کا عذاب کہلائے تو ایسا جن تو اچھا جن نہیں ہو سکتا نا انجینئر. اسی لیے فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ عذاب المہین یہ لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جو جن تھے وہ مومن نہیں تھے، کیونکہ نبی کے زمانے میں کسی مومن کو عذاب مہین میں یعنی کہ ذلت کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا. میں ہوں مسلم علمی کتابیں، میں ہوں مسلم علمی کتابیں. اے میں سے دو ہی دیتے نے اور بھی بہت ساری ہیں چیزاں. اے میں سے دو ہی دیتے نے اور بھی بہت ساری ہیں چیزاں. اور بھی بہت سارے ہیں، سب ایسے ہی ہوں گے اس عفریت کے معاملے کی طرح. اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ لینے سے علم نہیں حاصل ہوتا انجینئر. علم تو خدا کی دین ہوتی ہے، خدا جسے چاہے اسے عطا فرماتا ہے. میری ایک صلاح مان لو انجینئر، اعلیٰ حضرت جیسے بڑے محقق کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو، ورنہ ہوگا یہ کہ تم خود بخود اپنے ہی جال میں آ کر پھنس جاؤ گے جس طرح آج پھنسے ہو. تو عفریت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے خبیث جن بولا.
باقیوں نے ترجمہ کیا ایک دیو ہیکل، یعنی ایک بڑا طاقتور جن. باقیوں نے ترجمہ کیا ایک دیو ہیکل، یعنی ایک بڑا طاقتور جن. اب تک تو تمہیں یہ پتہ چل ہی گیا ہوگا انجینئر کہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے وہ با تحقیق ہے، تحقیق والا ترجمہ ہے، اور باقیوں کا ترجمہ بے تحقیق ہے. اور ان بے تحقیق والوں میں تمہارے جو مجدد ہیں مودودی صاحب وہ بھی شامل ہیں، کیونکہ انہوں نے عفریت کا ترجمہ کیا ہے قوی ہیکل، جو کہ تحقیق کے خلاف ہے. تو اگر تمہیں سمجھانا ہی ہے انجینئر تو جاؤ اور تمہارے مجدد کو جا کر سمجھاؤ. اعلیٰ حضرت جیسے بڑے محقق کے پیچھے پڑ کر خود بخود کیوں آ کر جال میں پھنستے ہو؟ تو آئندہ ایسی غلطی نہ کیجیے گا. اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کسی پر جھوٹا الزام لگانے سے بچائے رکھے اور سیدھے راستے پر چلنا نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.